اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کسی معیشت کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا صرف پیسہ بنانا یا اس سے بھی کچھ بڑا؟ آج ہم ایک ایسے معاشی نظام پر بات کرنے والے ہیں جو اس سوال کا ایک بالکل ہی مختلف جواب دیتا ہے۔ ایک ایسا سسٹم جس کی بنیاد منافع سے زیادہ انصاف اور توازن پر رکھی گئی ہے۔ تو آئیے اس کے بنیادی اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی نظام کی گہرائی میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا حتمی مقصد کیا ہے۔ کیا ایک معیشت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں بنائیں اور ترقی کرتی رہے، یا اس کا کوئی تعلق انسانوں کی بھلائی سے بھی ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو اسلامی معاشی نظام کو باقی نظاموں سے الگ کرتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس نظام کے بنیادی خاکے یعنی اس کے بلو پرنٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنا مختلف ہے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا موازنہ آج کے روایتی معاشی ماڈل سے کیا جائے۔ اور یہیں پر ہمیں سب سے بڑا فرق نظر آ جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف وہ نظام ہیں جن کا سارا فوکس صرف اور صرف گروتھ اور منافع بڑھانے پر ہے، لیکن دوسری طرف اسلامی معاشرت کا مرکزی خیال سماجی انصاف ہے۔ مطلب مقصد صرف دولت بنانا نہیں ہے، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ دولت پورے معاشرے میں گردش کرے، رک نہ جائے۔ یہ ایک چھوٹا سا فرق نہیں ہے، بلکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر اس نظام کی ہر پالیسی کھڑی ہے۔ اب ذرا اس نظام کی جڑ تک چلتے ہیں۔ کسی بھی معاشی ماڈل کے قوانین کو سمجھنے سے پہلے اس کی اخلاقی اور فلسفیانہ بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسی بنیاد پر تو پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس نظام کا جو سب سے بنیادی تصور ہے وہ ہے خلافت، یعنی امانت داری کا۔ اس کا مطلب بہت سادہ لیکن گہرا ہے۔ یہ کہ انسان دولت کا اصل مالک نہیں، بلکہ خدا کی طرف سے ایک امین، ایک ٹرسٹی ہے۔ اب یہ سننے میں شاید ایک چھوٹی سی بات لگے، لیکن یہ معاشی سوچ کے ہر پہلو کو بدل دیتی ہے۔ یہاں ملکیت ایک حق سے زیادہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور اسی امانت داری کے تصور سے سماجی انصاف یعنی عدل کا اصول نکلتا ہے۔ اگر دولت ہماری امانت ہے تو اسے صرف اپنے لیے جمع کرنا اس امانت میں خیانت ہے۔ اس لیے اس نظام کا زور اس بات پر ہے کہ دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکا جائے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ معاشی وسائل معاشرے کے ہر فرد تک پہنچیں اور سب کی بھلائی کا ذریعہ بنیں۔ اچھا، تو یہ فلسفہ عملی زندگی میں کیسے نظر آتا ہے؟ یہ نظام دو بہت ہی اہم ستونوں پر کھڑا ہے جو اس کی اخلاقی بنیاد کو روزمرہ کے لین دین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ پہلا ستون ایک بہت سخت ممانعت ہے، اور وہ ہے ربا۔ اکثر لوگ اس کا ترجمہ صرف سود کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ تصور اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس سے مراد کوئی بھی ایسا منافع ہے جو قرض پر بغیر کوئی خطرہ اٹھائے پہلے سے طے کر لیا جائے۔ یہ ایک غیر منصفانہ اضافہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس پر پابندی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کی منطق بہت واضح ہے۔ یہ نظام خطرے کو غیر منصفانہ طریقے سے تقسیم کرتا ہے، یعنی قرض دینے والے کا منافع تو گارنٹی شدہ ہے، چاہے قرض لینے والے کا کاروبار ڈوب ہی کیوں نہ جائے۔ سارا کا سارا رسک اور بوجھ قرض لینے والے پر آ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ دولت قرض دینے والوں کے پاس جمع ہوتی جاتی ہے، اور قرض لینے والے قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ یہ ایک جملہ اس فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اسلامی نظام تجارت، کاروبار کرنے اور منافع کمانے کے خلاف بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ صرف پیسے سے پیسہ بنانے کے اس طریقے کے خلاف ہے جس میں کوئی حقیقی معاشی سرگرمی نہ ہو اور سارا خطرہ ایک ہی فریق پر ڈال دیا جائے۔ تو ایک طرف ایک سخت ممانعت تھی، اب آتے ہیں دوسرے مثبت ستون کی طرف، زکوٰۃ۔ یہ کوئی اپنی مرضی کی خیرات نہیں، بلکہ ایک لازمی سماجی امداد کا نظام ہے۔ اس کی شرح بھی طے شدہ ہے، آپ کے قابل زکوٰۃ اثاثوں کا 2.5%، جو ہر سال معاشرے کے ضرورت مند طبقے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں، زکوٰۃ کا نظام کوئی بے ترتیب خیرات نہیں ہے۔ اس کے خرچ کرنے کی جگہیں بھی بالکل واضح اور طے شدہ ہیں، جیسے کہ غریب، مسکین اور وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو یہ دراصل ایک منظم سماجی اور معاشی ٹول ہے جسے غربت کم کرنے اور دولت کو معاشرے میں واپس گردش ملانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں ستون یعنی ربا کی ممانعت اور زکوٰۃ کی فرضیت روزمرہ کے کاروبار اور مالیاتی معاملات کو کیسے بدلتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اصول عملی لین دین کو کیا شکل دیتے ہیں۔ یا عملی فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ایک روایتی بینک کے قرض میں بینک صرف ایک قرض دینے والا ہے اور سود لیتا ہے، لیکن مشارکہ جیسے اسلامی ماڈل میں بینک یا مالیاتی ادارہ ایک شرکت دار، ایک پارٹنر بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفع اور نقصان دونوں میں شراکت ہوگی۔ منافع پہلے سے طے نہیں ہوتا، بلکہ کاروبار کی اصل کارکردگی سے جڑا ہوتا ہے۔ ربا کے علاوہ بھی کچھ اور اخلاقی حدود ہیں، جیسے میسر پر پابندی یعنی سٹہ بازی اور جوا، اور غرر کی ممانعت، جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی معاہدے میں بہت زیادہ غیر یقینی یا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان تمام اصولوں کا مقصد
मार्केट को शफाफ बनाना और मईशत को जुए जैसी सरगर्मियों से पाक रखना है। और हाँ, ऐसी सनतों में भी सरमायाकारी की इजाज़त नहीं जो मुआशरे के लिए नुकसानदेह हों। तो जब हम इन तमाम उसूलों, इन सुतूनों और इन हदूद को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि इस सब का आखिरी मकसद क्या है? ये निज़ाम आखिर किस किस्म का माशरा बनाना चाहता है? खुलासा ये है कि ख़त्मी मकसद एक मुतहर्रिक, मुनसफ़ाना और बाहमी तामुन पर मबनी मईशत बनाना है। एक ऐसा निज़ाम जो सिर्फ मुकाबले के बजाय शिराकत दारी पर जोर देता है, जहां खतरा और इनाम दोनों को बांटा जाता है और जहां दौलत गर्दिश में रहती है, ताकि इसका फ़ायदा सिर्फ चंद लोगों को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को पहुंचे। और हम इस तज्जिए को एक आखिरी अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। आज की दुनिया को देखें, जहां मालियाती बहरान और मुआशी अदम मसावात बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। ऐसे में क्या एक ऐसा मॉडल जो रिस्क शेयरिंग और समाजी इंसाफ पर बनाया गया हो, हमें मुस्तकबिल के लिए कोई नया और बेहतर रास्ता दिखा सकता है? इस पर ज़रूर सोचिए।